ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں بولو جناب. سر آگے چلتے ہیں اور سر ہمیں جانا پڑے گا سر پھر لیسکو. سر معاملات سر کچھ ٹھیک نہیں ہے سر لیسکو میں, اور آپ کو پتہ ہے پچھلے ہفتے جو ان کے ٹرانسفارمرز کا مسئلہ ہوا تھا کہ ان کے پاس اس کا جو مال ہے وہ تھا ہی نہیں, اس کو بنانے کے را مٹیریلز ہی نہیں تھے, تو اس سے بہت لوگ متاثر ہو رہے تھے. اب سر نیپرا جو ہے انہوں نے سر 3 کروڑ روپے کا جرمانہ جو ہے وہ لیسکو پہ عائد کر دیے, اور یہ بیسکلی اس چیز کے اوپر ہے کہ جو لیسکو کی مس مینجمنٹ کہہ لیں اس کو, یا ان کی جو ایک انیبلٹی ہے سیفٹی پروٹوکولز کی, جس سے ان کا اپنا عملہ جان کھو بیٹھا, اور کچھ جو شہری ہیں جو لیسکو کی سروسز استعمال کرتے ہیں بجلی, ان کی جان جو گئی ہے اس کے اندر. اس کے اوپر ایک کیس چل رہا تھا جس کے اوپر لیسکو کا جواب جو ہے وہ طلب کیا گیا تھا. اس جواب کو باقاعدہ طور پہ مسترد کرتے ہوئے نیپرا نے کہا ہے کہ 3 کروڑ آپ نے ادا کرنے اگلے 60 دن کے اندر اندر. یہ پیسے انہوں نے جو ہے جمع کرنے, اور متاثرہ خاندانوں جو خاندان ہے ان کی جو قانونی معاونت بنتی ہے اس کا کرنے کا حکم کر دیا انہوں نے کہ جی قانون کے تحت جو معاملات وہاں بنتے ہیں وہ کریں. یہ جمع ہوئیں پہلے پیسے نیپرا میں, پھر ان کے تحت جو بھی معاملات پیدا ہوئیں گے ایز پر لا وہ ڈیسائیڈ ہوں گے. تو یہ سر لیسکو کے لیے اگین ایک اور وہ چیز ہوئی ہے جس کے اندر ان کی انیفیشنسی, نہ صرف یہ بلکہ ان کی جو سیفٹی پروٹوکولز ہیں ان کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے. اور یہ سر میں آپ کو فرسٹ ہینڈ آنکھ دیکھی یہ واقعات بتا سکتا ہوں جس کے اندر اگر آپ کے اپنے محلے کا گھر کا ٹرانسفارمر ہو, میٹر ہو, کچھ بھی ہو, اور جو لوگ بیچارے وہاں آتے ہیں کام کرنے کے لیے, جن کو آپ کو بلانے کے لیے بھی بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں, لیکن جب وہ آ جاتی ہیں تو لٹل ٹو زیرو سیفٹی اکوپمنٹ کے ساتھ وہ نیچے کھڑے ہو کے یا تو ایک وہ لمبی سی ان کے پاس سٹک ہوتی ہے اس سے یا تو ٹھیک کر رہے ہوتی ہیں, سیڑھی لگا کے اوپر چلے بھی جائیں, تو سوائے گلوز کے اور شاید ایک بیلٹ کے میں نے اس کے علاوہ کوئی سیفٹی سوٹ نہیں دیکھا, میں نے گوگلز نہیں دیکھی, میں نے اس قسم کی کوئی چیز نہیں دیکھی جس سے میں کہوں گی جی لیسکو اپنے امپلائیز کی سیفٹی بہت سیریسلی لیتا ہے. اور یہاں تو بات ان خاندانوں کی ہو رہی ہے جو شہری کرنٹ لگ کے فوت ہو چکے. جی بالکل سر, جہاں تک تو بات ہے جو اپنے امپلائیز تھے لیسکو کے, اللہ سب کو جن کی بھی جان گئی ہے غریق رحمت کرے, ہم ان کے غم میں ان کے ساتھ ہیں. یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہاں پر سیفٹی سیکیورٹی اور یہ جو سارے آپ کا جو چیزیں ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہوتی عمومی طور پر, بہت ضروری ہیں ہوں. دوسرا یہاں پر ایک اور چیز بھی ہوتی ہے کئی دفعہ نیگلیجنس عوام, مطلب جو شخص یہ کام کرنے آتا ہے اس کی بھی ہوتی ہے, کیونکہ یہاں پہ ویدر بہت ہارش ہے. سو یہاں پر گرمیوں میں خاص طور پہ لوگ نہیں پسند کرتے کہ وہ باقاعدہ سوٹ, باقاعدہ ہیٹ, باقاعدہ گوگلز لگائیں کام کرتے ہوئے, کیونکہ اس کی وجہ سے سویٹنگ بہت ہوتی ہے. اچھا, پھر وہی بات ہے کہ اس کے جو علاج ہے کہ جی ایک تو یہ کہ سب کے پاس سارا سیفٹی اکوپمنٹ ہو, دوسرا یہ ہے کہ یہاں پہ سب انڈر سٹافڈ ہیں. سو آپ کی جو بجلی کی شکایات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں, کیونکہ جس طرح کا آپ نے بتایا کہ ہمارے پاس نئے ٹرانسفارمرز نہیں ہیں, وہ جو پرانا ٹرانسفارمر ہے وہ زیادہ خراب ہوتا ہے, آپ کا جتنا لوڈ ہے ٹرانسفارمر کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے, سو آن اینڈ سو فورتھ, بہت سارے مسائل ہیں, تو آپ کی نمبر آف کمپلینٹس بہت زیادہ ہیں. اچھا, کیونکہ جو سٹاف ہے وہ کم ہے, اس کو کام زیادہ کرنا پڑتا ہے, وہ ہر وقت جو ہے باہر آسمان, کھلے آسمان کے نیچے ہوتا ہے, اس کو موسم زیادہ بادر کرتا ہے, اس لیے اس کی طرف سے اگر اس کے پاس سامان نہ ہو تو اور بات ہے, ہو بھی تو نیگلیجنس ہونے کے چانسز بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. سو اگین ہمیں یہ بھی انشور کرنے کی ضرورت ہے کہ سب کے پاس سامان پورا ہو, اور ہمیں یہ بھی انشور کرنے کی ضرورت ہے کہ جتنے امپلائیز ہیں ان کو ان کی شفٹس جو ہیں وہ ٹھیک طرح سے مینیج ہو رہی ہیں, کسی سے اوور ورک نہیں کروایا جا رہا, اور جو بھی مطلب امپلائیز کے رائٹس ہیں وہ ان کو میسر ہیں, تاکہ اس طرح کی نیگلیجنس, مطلب کچھ بھی, مطلب جانی نقصان یا کوئی اللہ معاف کرے ویسے نقصان نہ ہو. سر بالکل, اور دیکھیں نا 3 کروڑ روپے جو ہیں, اب یہ کوئی رقم تو نہ ہوئی نا, کسی کی زندگی گئی ہے اگر, اس کی تو کوئی ویلیو نہیں ہوتی, اس کی کوئی رقم نہیں ہوتی. اور اگین آپ ایک ادارے سے منسلک ہیں, اور اس میں تو بات یہ بھی بڑی ایویڈنٹ ہمیں نظر آئی کہ لیسکو جو ہے اس کے اوپر جواب بھی دے رہا تھا نیپرا کو کہ جی ہماری غلطی نہیں ہے, ہم نے ایسے نہیں کیا. وہ کہ ظاہر ہے آپ کے ٹائم پہ, آپ کی شفٹ پہ, آپ کی نگرانی میں اگر تو کسی شخص کی جان چلی جاتی ہے, یہ کسی بھی کارپوریٹ سٹرکچر میں چلے جائیں جہاں پہ انڈسٹری اورینٹڈ کام ہو, ورک مین کمپنسیشن جو ہے یہ ایک چیز ہے.
اس کے باقاعدہ فنڈ ہوتے ہیں, ٹریڈ یونینز ہوتی ہیں, کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں جو اس چیزوں کرتی ہیں, کیونکہ ایکسیڈنٹس ہو جاتے ہیں, لیکن یہ تو نیگلیجنس کی وجہ سے ایکسیڈنٹ کی نشاندہی کی جا رہی ہے. تو اس کے اوپر بالکل نیپرا نے میرے خیال میں ٹھیک فیصلہ لیا ہے, اور آگے جاتے ہوئے یہ 60 دن کے اندر اندر لیسکو پیسے دیتا ہے نہیں دیتا یہ ایک الگ بات ہے, اور اس کے بعد جو ان کی فیملیز ہیں ان کو پیسوں کی رسائی کیسے ہوتی ہے, قانون کیا کہتا ہے, اس کو ہم دیکھیں گے. سر اب آگے چلتے ہیں اگلی خبر کے اوپر. سر جو سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان SCCP سر, انہوں نے سر ایلیگل ٹریڈنگ ایپ جو ہے اس کو وہ بتایا, ایک نشاندہی کی ہے اس کی, اور وہ جو ایگزسٹنگ بروکرز ہیں ان کے نام, یہ سٹاکس کی بات ہو رہی ہے, بروکر جو ہے ان کے نام استعمال کر رہے ہیں, نہ صرف یہ بلکہ AI سے یہ سیلیبریٹی امیجز جو ہے ان کو لگا کے اپنے برانڈنگ کے اوپر انویسٹرز کو اپنے پاس بلا رہا تھا کہ جی فلانا سیلیبریٹی بھی ہمارے سے انویسٹ کرتے ہیں, ہم ان کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں, اس قسم کی کوئی چیز ہو رہی تھی. تو سر جو اصل کمپنی ہے اس کا نام ہے ٹاپ لائن سیکیورٹیز لمیٹڈ, اور جو اس کے اندر جو ان کی جو موبائل اور ویب ایپلیکیشن ہے اس کا نام ہے TSL ویلتھ. تو TSL ویلتھ کی ایک بنا کے ٹاپ لائن کو کاپی کر کے ایک شخص نے اپنی جو یہ چیز بنا لی, اور اس کے اندر جو انہوں نے اپنی یہ جو معاملات ہیں سیلیبریٹیز کے وہ اس کے اندر ڈال دی اور لوگوں کو لور کرنا شروع کر دی, اور یہ بوگس تھی بالکل. تو ایک تو اچھی چیز یہ ہے اس کے اندر کہ SCCP جو ہے وہ اویئر ہے اس چیز کے اوپر, واٹس ایپ کے تھرو یہ معاملات چل رہے تھے. اور اگین اس پہ میری یہ بات جو ہے یہ پھر سے میں واضح کرنا چاہوں گا کہ تمام لوگ جو واٹس ایپ کے اوپر فارورڈڈ چیزیں دیکھ کے اس کے اوپر عمل کر دیتے ہیں کہ جی یہ چیز خرید لیتے ہیں, یہ چیز کر لیتے ہیں, یا انویسٹمنٹ کرتے ہیں, یہ کرتے ہیں, اور یقیناً یہ چیزیں ہو رہی ہیں, ان سے بچیں. آپ کے یہ ایک بنیادی فرض ہے ان دس ڈے اینڈ ایج کہ آپ باقاعدہ تصدیق شدہ کسی کمپنی کے ساتھ کام کریں, جس قسم کا بھی کام ہے, وہ آپ کی ای کامرس ہو یا وہ ٹریڈنگ ہو, آپ نے کرنا پوچھ پاچھ کے, کیونکہ آج کل فراڈ ریٹس جو ہیں سر چھتوں کو چھو رہے ہیں. جی بالکل سر, یہ تو مطلب میرے جیسے بندے کے ساتھ پچھلے دنوں میں کئی دفعہ ہو چکا ہے کہ میں نے انسٹاگرام وغیرہ سے کوئی چیز ویڈیو پوسٹ کی ہے, مطلب واٹس ایپ میں کسی کے ساتھ شیئر کی ہے, اور پتہ لگا ہے کہ وہ AI تھی, وہ فیک تھی. تو اب تو اتنی اچھی ہو گئی ہیں کہ ہمارے جیسا بندہ بھی دھوکہ کھا جاتا ہے. اب جہاں تک بات ہے ٹریڈنگ کی, تو SCCP کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر تمام اپروو ٹریڈرز جو ہیں ان کی ایک لسٹ موجود ہے. سو آپ کوئی بھی اشتہار دیکھیں تو اس پر سبسکرائب کرنے سے پہلے آپ SCCP کی ویب سائٹ پر دیکھ لیں کہ ان کا نام وہاں پر موجود ہے یا نہیں ہے. نمبر 1 چیز. نمبر 2 چیز, اس کو بہت غور سے اس لیے دیکھیں کیونکہ جب کوئی اس کو میمک کر رہا ہے نا تو اس نے اس کا سپیل 1-2 آگے پیچھے کیے ہوں گے, کوئی بہت میجر نام کا فرق نہیں ہوگا, کیونکہ وہ تو پھر ویسے ہی پکڑا جائے گا. سو ظاہر ہے آپ کی یہ ہارڈ ارنڈ منی ہے جو کہ آپ انویسٹ کرنے جا رہے ہیں, تو آپ اگر اس میں کیئرفل نہیں ہیں تو مطلب کہاں آپ یہ سوچ رہے تھے کہ جی میں آج سٹاکس میں جاؤں گا اور 4-6-8 سال میں اپنے پیسے جو ہیں وہ ڈبل کر لوں گا, اور کدھر جو آپ کی اپنے سیونگ تھی وہ بھی چلی جائے گی. تو بہت زیادہ کیئرفل ہونے کی ضرورت ہے. آپ کسی بھی سروس سے سبسکرائب کرنے سے پہلے ان کا نام SCCP کی ویب سائٹ پر دیکھیں, اور اس کو ایک ایک لیٹر ہجا کر کے آپ جو ہے نا اس کا ڈبل کنفرم کریں. بالکل کریں سر. اور یہ اس قسم کی چیزیں سر ہماری انڈسٹری میں بھی نیوز میں اگر آپ دیکھ لیں تو فارورڈڈ میسج بڑی بڑی چیزیں ہو جاتی ہیں. اب آج سر میں آج ہی دیکھ رہا تھا سر کہ ایک کسی نے ویڈیو لگائی ہوئی تھی, اور یہ ایک باقاعدہ نیوز چینل ہے لوکل ہمارا, کہ جی جو پرنسپل ہیں ایجسن کالج کے, ایجسن کالج ایک تعلیمی ادارہ ہے بڑا نامور ہے, کہ ان کے پرنسپل نے ریزائن دے دیے. اچھا وہ بالکل انہوں نے ریزائن دی, یہ بات بالکل سچ ہے, لیکن انہوں نے ایجسن کالج کے پرنسپل ہونے سے ریزائن نہیں دیا. وہ کسی کمیٹی کے اوپر وہ تھے, ایز اے ممبر تھے, اور انہوں نے اپنے ہی لیٹر ہیڈ پہ بطور ایجسن کے پرنسپل اس پہ ریزائن دیا تھا کسی اور جگہ کا, کیونکہ جی ورک لوڈ ہے واٹ ایور ریزنز بھی. لیکن اس چینل نے, یہ ایک لسٹڈ پاکستان کا باقاعدہ چینل ہے جس نے اس کو اس طرح پریزنٹ کیا. تو اگر چینلز جو ہیں کچھ وہ اس طرح نیوز پریزنٹ کر رہے ہیں تو سوشل میڈیا پہ پھر کیا ہو رہے گا, اور اس کو سورس کرنا, اس کی تصدیق کرنا کتنا ضروری ہے شہریوں کے لیے, اس کو میں زیادہ ایمفسائز نہیں کر سکتا. دیکھیے دوسرا ایک اور چیز بھی ہے نا کہ آپ نے وہ موسٹ پرابلی کلپ جو ہے وہ سوشل میڈیا پر ہی دیکھا ہوگا.
سو جب ایک ریزائن کی خبر آ رہی تھی اور وہ ریزائن کی خبر جو ہے وہ ایچ ایس این کے پرنسپل کی تھی اور اس میں ساتھ جو بی رول چل رہا ہوگا اس بی رول میں ان کا لیٹر پیڈ بھی دکھائی دے رہا ہوگا, تو پھر اتنی سی بات چینج کرنا کہ ریزگنیشن پرنسپل کے نہیں, ریزگنیشن کسی کمیٹی کا ہے, وہ پھر بعد میں اے آئی سے کروانا بھی تو آپ کے لیے اتنا ہی آسان ہے نا. سو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس چینل کا قصور نہ ہو اور اس کلپ پوسٹ کرنے والے نے یہ کیا ہو, چینج کر دیا. سو کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب آپ نے جو ہے نا بہت زیادہ چیک کرنا ہے اس کو, اور سب سے زیادہ جو پہلا مطلب گو ٹو چیز جو ہے نا وہ یہ ہے کہ پہلے اسی کے کامنٹس دیکھ لیں. آپ کو کامنٹ سے ہی عموماً پتہ لگ جاتا ہے, اگر نہ پتہ چلے تو پھر ظاہر ہے آپ دیگر سورسز کر سکتے, اور اتنا مشکل کام نہیں ہے. بالکل. بس یہاں بریک لیتے ہیں, سی یو آفٹر دی بریک. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.